زیادہ کٹھن کام کرتا ہو، اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں دین مفتی کا اپنا نہیں ہے، نہ کسی علماء کا فقہا کا اپنا دین ہے کہ وہ اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ کر سکیں. آج کل غامدی صاحب نے تو بہت تبدیلیاں کر دی ہیں، انہوں نے تو یہاں تک اجازت دے دی کہ کل آپ کا روزہ ہے، کل آپ کا پیپر ہے تو آپ تیاری کے لیے بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن قرآن و سنت میں ہمیں صرف 2 اعذار ملتے ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک سفر میں اور ایک بیماری میں. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام تو زمیندار تھے، روزہ رکھ کے کھیتی باڑی کرتے تھے، کہیں ایک ادنا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ کسی مزدور کو، محنت کش کو، محنت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہو. تو اس لیے کتنا ہی ٹف کام ہو، مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا رمضان کا. اس لیے مزدور کو چاہیے کہ رات کے وقت مزدوری کرے، رمضان میں اپنا اسکیجول چینج کر دے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان میں وہ چھٹی کر لے، پہلے رمضان سے پہلے اتنا کما لے کہ رمضان میں وہ گزارا کر سکے. یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر مزدور کیا کرے گا کہ بھئی وہ صبح روزہ رکھ کے مزدوری کرے گا اور حتی الامکان وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور جب ناقابل برداشت حالت ہو جائے، اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی یا میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا، تو ایسی کنڈیشن میں ہر شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہو، غالب گمان ہو، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو، تو پھر ہر آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، مزدور کے لیے بھی، کسی اور کے لیے بھی. تو مزدور بھی ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتا ہے، توڑ دے گا تو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرے وہ. لیکن حتی الامکان برداشت کرے. جب ناقابل برداشت ہو جائے، اور ناقابل برداشت کا مطلب ہے کہ بیماری کا خطرہ ہو یا موت کا خطرہ ہو. ایسے ہی نہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا، وہ تو روزے میں کسی کو کم روزہ رکھتا ہے، کسی کو زیادہ روزہ رکھتا ہے، وہ تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا. بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی اور آپ نے روزہ توڑ لیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. لیکن اگر اتنا ناقابل برداشت ہو گیا کہ آپ کو ڈر ہے کہ بھائی نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری ہو جائے گی مجھے، یا جیسے شوگر کے مریضوں کو شوگر لیول لو ہوتا ہے، ان کو تو موت کا خطرہ ہوتا ہے، یا یہ کہ میں مر جاؤں گا یعنی موت کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. تو ایسا مزدور فقہا کہتے ہیں روز روزہ رکھے گا، روز روزہ توڑ دے گا اگر یہ خطرہ ہو. کیونکہ ایسے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، روزہ توڑنے کی دلیل ملتی ہے ہمیں، تو چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس لیے مزدوروں کو چاہیے کہ رات کو مزدوری کریں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان سے پہلے اتنا کما لیں کہ رمضان میں ان کے لیے گزارا آسان ہو بغیر مزدوری کے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بعض لوگ بیچارے روزانہ دہاڑی پر ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دن مزدوری نہ کریں تو وہ ان کی آمدنی بیچاروں کی ختم ہو جائے. تو عام لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے ایسے مزدوروں کا. لیکن پھر بھی اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پھر مزدور پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، میرے پاس کیا سارے علماء کے پاس آتی ہیں کالز کہ وہاں گرمی ہے، تھر کے ریگستان میں ہم محنت کر رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب ادھر دبئی میں ریگستانوں میں پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو بھائی روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اللہ کا آرڈر ہے یہ. اور اس آرڈر سے اللہ نے صرف آگے 2 لوگوں کو مستثنی کیا ہے، ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو. تو مزدور بھی داخل، جن کا کل پیپر ہے وہ بھی داخل، پوری امت مسلمہ کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا. اور ناقابل برداشت ہوتا ہے تو اس کا میں نے حکم آپ کو بتا دیا ہے. As I look to nature's beauty, dazzled am I.